الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسماں تیرے یہ موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی ہو لطف و کرم تیرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اور اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 22ویں پارے کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 تلاوت کی، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اس آیت میں علم اور اہل علم کی فضیلت کو یا ایک خاصیت کو بتایا گیا۔ آج علم اور اہل علم کی فضیلت پر کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ دنیا میں فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے قیامت کے قریب فتنے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح یا تسبیح کے دانوں کی طرح پے در پہ آئیں گے اور گریں گے۔ جیسے تسبیح کی لڑی کو
دھاگے کو اگر کاٹ دیا جائے تو وہ تسبیح کے دانے متواتر اور مسلسل گرتے رہتے ہیں نان اسٹاپ۔ اسی طرح فتنے آتے رہیں گے، ہر فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگا، یہاں تک کہ اچھے خاصے دیندار صاحب علم و عمل راسخ عقیدے کے حامل لوگ بھی ششدر اور حیران مبہوت سے رہ جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے، اور وہ علم جو قرآن اور حدیث کو مطلوب ہے، وہ علم جو اللہ اور رسول کو مطلوب ہے، وہ علم جو اللہ کی معرفت کے راستے پر عبادت کراتے ہوئے جنت میں داخل کر دے، وہ علم جس سے دل کی دنیا روشن ہو، وہ علم جس سے دل کو اطمینان اور سیٹسفیکشن ہو، وہ علم جو نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے آپ کو توشہ اور غذا فراہم کرے، وہ علم قرآن اور حدیث کا علم ہے، اور اس علم کے داخلے مدارس میں آج کل میں شروع ہے۔ اسی لیے علم اور اہل علم کی فضیلت اور فوائد کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عزم کریں کہ ہم نے کسی نہ کسی درجے میں طالب علم بننا ہے، بنانا ہے، حفظ کرے، تجوید سے قرآن پڑھے، 8 سالہ عالم کورس کرے، 4 سالہ عالم کورس کرے، 2 سالہ عالم کورس کرے، 1 سالہ عالم کورس کرے، تعلیم بالغان میں شریک ہوں، کسی نہ کسی درجے میں ہم نے اپنا نام طالب علم کی فہرست میں ڈالنا ہے، یہ عزم آج کر کے اٹھنا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی علامات بتلائی، اس میں ایک نشانی یہ ہے ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ آپ کہیں گے سائنس تو روبہ ترقی ہے، ٹیکنالوجی تو دن بدن آگے بڑھ رہی ہے، علم کے ریسورسز اور ذرائع میں اضافہ ہو رہا ہے، پہلے ہزاروں کتابوں کے لیے بہت بڑی جگہ درکار ہوتی تھی، اب تو ڈیجیٹل لائبریری کے ذریعے سے چھوٹی سی چپ میں اور میموری کارڈ میں آپ کی ہزاروں کتابیں محفوظ ہو جاتی ہیں، تو علم تو بڑھ رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لے کہ علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے، وہ کم ہو رہا ہے۔ ہر آدمی فیس بک اور سوشل میڈیا کا مفتی بنا ہوا ہے، لیکن فتویٰ کیا ہوتا ہے، تفسیر کیا ہوتی ہے، حدیث کیا ہوتی ہے، فقہ کس کو کہتے ہیں، تاریخ کیا ہے، علم معانی کیا ہے، علم بیان کیا ہے، علم اعداد کیا ہے، فلسفہ اور منطق کیا ہے، حکمت کسے کہتے ہیں،
میراث کا علم کیا ہے، حلال حرام آئلی قوانین اور معاملات کیا ہیں، اس کا بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فرمائے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا کی بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن آخرت کی موٹی موٹی باتوں سے غافل ہیں۔ بھائی موبائل کیا ہے، میموری کارڈ کیا ہے، چپ اور سم کیا ہے، ٹی وی اور وی سی آر کیا ہے، ڈش اور کیبل کیا ہے، اور موسم کیسے تبدیل ہوتا ہے، اور بیماریوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور لیبارٹریز اور ٹیسٹ کے کیا کیا طریقے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن اس اچھے خاصے دنیاوی تعلیم رکھنے والے سے آپ میراث کا چھوٹا سا مسئلہ پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ حلال حرام کی موٹی موٹی باتیں پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ نماز کے فرائض، واجبات، مفسدات پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ دعائے قنوت کے صحیح تلفظ یا اس کا ترجمہ پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ سجدہ سہو کے مسائل پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ 10 دفعہ حج کرنے والے حاجی صاحب سے آپ حج کی شرطیں پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ 60 سال سے نماز پڑھنے والے بزرگ سے آپ غسل، وضو کے فرائض، نماز کی شرطیں پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ کاروبار کرنے والے کروڑ پتی آدمی سے آپ جائز ناجائز، حلال حرام، پاکی ناپاکی کی 2-4 بنیادی باتیں پوچھ لیں، لگ پتہ جائے گا۔ آپ کسی اچھے خاصے ڈگری ہولڈر، کوالیفائڈ آدمی سے قرآن پڑھوا کر دیکھ لے، لگ پتہ جائے گا۔ آپ اپنے آپ کو مسلمان، پکا مسلمان، عاشق رسول کہنے والے سے نبی کی ایک حدیث عربی میں پوچھ لے، لگ پتہ جائے گا۔ آپ کسی بہت بڑے بیوروکریٹ سے، آکسفورڈ کے ڈگری ہولڈر سے آپ مسنون دعائیں عربی میں پوچھ لے، اس کا محل پوچھ لے، لگ پتہ جائے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ریسرچ کرنے والے کو آخرت اور دین کی موٹی موٹی باتوں کا علم نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور پھر افسوس اس بات پر کہ فتوے دینے میں یہ مفتی سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ کسی مفتی کے پاس دارالافتاء جائیں تو وہ آپ کو کہے گا آپ کا مسئلہ کیا ہے، لکھ کر دے۔ پھر وہ اس کو پڑھ کے 2-4 سوالات پوچھے گا، پھر گواہوں کا پوچھے گا، پھر کہے گا میں 2-3 دن اس پر ورک کروں گا، آپ 3 دن بعد آنا۔ 10-12 سال مدرسوں میں پڑھنے والے، اچھا قرآن یاد کرنے والے، سینکڑوں حدیثوں کو سینے میں محفوظ کرنے والے، گھنٹوں گھنٹوں فقہ کے مسائل ڈسکس کرنے والے، وہ مفتی بھی فتویٰ دینے کے لیے ٹائم مانگ رہا ہے، لیکن ہیئر ڈریسر بال کاٹتے ہوئے فوراً کہتا ہے یہ مسئلہ ایسا ہے۔
موچی جوتے پر گانٹ لگاتے ہوئے فوراً کہتا ہے اس مولوی نے غلط کیا. کپڑا بیچنے والا ناپتے ہوئے 2-4 فتوے لگائی دیتا ہے. کیا سبزی والا، کیا فروٹ والا، کیا رکشے والا، کیا ڈرائیور، کیا کنڈکٹر، کیا ہیئر ڈریسر، کیا تاجر، کیا بزنس مین، کیا مزدور، کیا دکاندار دین پر ایسے فتوے داغ رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب اللہ علم اٹھا لے گا. کیسے؟ کتابیں ہوا میں آسمان کی طرف چلی جائے گی؟ نہیں. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. علم اٹھ جانے کا مطلب راسخ علماء دنیا سے چلے جائیں گے، پختہ علم رکھنے والے دنیا سے چلے جائیں گے. نتیجتاً اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ اپنا مقتدا، پیشوا، رہبر، رہنما، لیڈر، قائد کس کو بنائیں گے؟ جاہل کو. جاہل سے مراد ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوگا، سائنٹسٹ ہوگا، آکسفورڈ ہارورڈ سے پڑھا ہوا ہوگا، لیکن دین کے اعتبار سے جاہل ہوگا. فسئلوا، لوگ ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے. سچ بتاؤ اس حدیث کے مطابق آج سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ایک ایک چیز میرے آقا نے ایسے بتائی جیسے کھلی کتاب سامنے موجود تھی. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے میرے محترم دوستو فرمائے قیامت کی ایک نشانی علم اٹھ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی. اور ایک حدیث بڑی عجیب آپ کو سناتا ہوں. فرمایا قیامت کے قریب اسلام پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے. اب اس کا ایک مطلب کہ ہو سکتا ہے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے جو حدیث میں ہے کہ علم اٹھ جائے گا، علماء چلے جائیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا کر مسئلے پوچھیں گے، وہ مس گائیڈ کریں گے، دونوں اس راستے پر جا رہے ہیں، گمراہی کے راستے پر. لیکن ایک مطلب یہ آج بھی ہمارے ایک ساتھی ہیں اسلام آباد کے، ان کے تبلیغی اسفار بہت ہوتے ہیں، تو وہ افریقہ کے ایک ملک میں گئے، اس کا نام بھی لیا لیکن وہ بڑا پسماندہ سا علاقہ ہے، وہ نام یاد نہیں رہتا. تو وہ جزیروں کے اندر گاؤں ہے. کہاں ہم نے اپنی کشتی وہاں خریدی، جزیروں میں جا کر کام کرتے تھے. وہاں جنگلی جانوروں کا بھی ڈر، کشتی ڈوبنے کا بھی خطرہ، کبھی کھانا بھی نہیں ملے، بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل بھی دور، لوگ نقصان بھی پہنچا سکتے، لیکن وہ دین کی دعوت لیے در در پھر رہے. تو کہا کہ ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے جا رہے تھے، بہت بڑا سمندر تھا. تو کہا دور ایک جزیرے پر وہ ہمیں ایک عورت اور 2-4 مرد نظر آئے. تو ہم نے کہا کہ وہاں بھی چلے جاتے ہیں. ساتھیوں نے کہا جی ہمارے 2 دن باقی ہے، ہم نے بہت کام کر لیا، بس واپس چلتے. کہا میں نے کہا نہیں ہم جا کے دیکھ تو لے. جب گئے تو وہاں پر وہ عورت کچھ چیزیں بیچ رہی تھی، چھوٹا سا جزیرہ ہے، تھوڑے سے گاؤں میں. ہم نے کہا تم، کہنے لگے ہم عیسائی ہیں. ہم نے نام پوچھے تو نام مسلمانوں والے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کے اس جزیرے میں جو سب سے زیادہ بزرگ آدمی تھا، جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ہمارے جو دادا پردادا تھے وہ تمہاری طرح تھے،
ان کی داڑیاں، ان کے عمامے، ان کے نام، ان کی باتیں، اور یہ جو تم پریکٹس کر رہے ہو نماز، وہ بھی ایسے کرتے تھے، ہمیں اتنا پتہ ہے۔ یعنی مسلمان وہاں بعد میں پہنچے، کرسچن پہلے پہنچے، ان کو کشتیاں بنا کر دی، ان کو جھونپڑے بنا کر دیے، ان کو راشن دیتے ہیں، ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے انہیں راشن پہنچایا جاتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو عیسائی بنا دیا گیا، وہ محنت کر رہے ہیں، مسلمان سویا ہوا ہے۔ تو فرمائے اسلام پرانا ہو جائے گا۔ اب اس جزیرے میں اسلام پرانا ہو گیا تھا، ان کو اسلام کی تعلیمات پتہ نہیں تھی، کسی طرح بہرحال محنت کر کے اس جزیرے کے لوگوں کو مسلمان کیا گیا۔ تو ہم علم حاصل کریں، اس علم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ علم سے اللہ کی معرفت آتی ہے، اللہ کی معرفت کے بعد انسان صحیح عبادت کرتا ہے، اور صحیح عبادت آپ کو جنت میں لے جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ نے مقصد تخلیق کو بتلایا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مفسرین نے لکھا ای لیعرفون، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا۔ بھائی عبادت کہتے ہیں اللہ کی بندگی کو، اللہ کی بندگی آپ تب صحیح کریں گے جب اس کی پہچان ہوگی، اور اس کی پہچان آتی ہے قرآن اور حدیث کے علم سے۔ بھائی ایک بہت بڑا بادشاہ کسی ملک کا آپ کے پاس آ جائے اور آپ اس کو نہیں پہچانتے، اس نے تعارف بھی نہیں کرایا، تو آپ اس کو عام آدمی کی طرح ٹریٹ کریں گے، بیٹھ جاؤ، ہاتھ ملا لیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ کر کہے کہ ارے تم نے اس کی رسپیکٹ نہیں کی، تم نے اس کی خاطر مدارت نہیں کی، تم نے اس کو صحیح پروٹوکول نہیں دیا، تم نے اس کو وارم ویلکم نہیں کیا، یہ تو بہت بڑا بادشاہ ہے۔ وہ کہے گا بھائی غلطی ہو گئی، میں اس کو پہچانتا نہیں تھا، اگر میں پہچانتا تو میں اس کو پروٹوکول دیتا۔ تو جب اللہ کی صحیح معرفت ہی نہیں ہوگی تو اس درجے کی عبادت بھی ہم نہیں کر پائیں گے، اس درجے کی بندگی بھی ہم سے نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے عبادت کے لیے معرفت ضروری، معرفت کے لیے علم ضروری ہے۔ اللہ نے عبادت کا طریقہ بھی بتلایا، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اللہ کا ذکر کرو کما علمکم، جیسے اللہ نے تمہیں طریقہ سکھلایا، تم پہلے یہ طریقہ نہیں جانتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، العلم قبل القول والعمل، اچھی بات کرنے سے پہلے علم حاصل کرو، اچھا عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرو۔ جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کیا ریزن پیش کریں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دین کی بات سن لیتے، سمجھ لیتے، آج ہم جہنم میں نہیں گرتے۔ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ علم کی فضیلت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔
بھائی لوگ کہتے ہیں تعلیم ہوتی ہے، چاہے دین کی ہو یا دنیا کی، اچھی بات ہے، لیکن دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کے برابر نہیں ہو سکتی، عصری تعلیم دینی تعلیم کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہاں یفقہ فی الدین کہا، فی الدنیا نہیں کہا۔ اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو پھر اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب دنیا کی ڈگریاں تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے، دین کا آتا پتہ کچھ نہیں۔ اور دوسری طرف ایک آدمی کو دنیا کا اتنا نہیں پتا، بعض لوگوں کو ابھی بھی واٹس ایپ کا نہیں پتا، ٹچ موبائل استعمال نہیں کر سکتے، میموری کارڈ اور سم کارڈ نہیں جانتے، یو ایس بی کا انہیں پتا نہیں ہے، انٹرنیٹ چلا نہیں سکتے، کمپیوٹر کو آپریٹ نہیں کر سکتے، انگلش کے شاید 2-4 لفظ بھی وہ نہیں بول پاتے، لیکن وہ تہجد گزار ہے، اس کے دل میں خشیت الہی ہے، اس کے چہرے پر سنت کا نور ہے، اس کے سر پر امامہ رسول ہیں، اس کی نمازوں میں صحابہ کی نمازوں کی جھلک ہے، اس کی دعاؤں سے عرش کے ستون ہل جایا کرتے ہیں، اس کی نظر میں حیا کا سرما ہے، اس کی بات میں اللہ کی بڑائی کے بول ہیں، اس کے کانوں میں گانے اور میوزک کی آواز نہیں آتی، اس کے پیٹ اور جیب میں حرام کا لقمہ نہیں آتا، اس کی شرمگاہ گناہوں سے محفوظ ہے، اس کی نیند سنت کے طریقے پر، اس کا جاگنا سنت کے طریقے پر، اس کا کھانا پینا سنت کے طریقے پر، اس کا اوڑھنا بچھونا سنت کے طریقے پر، اس کی بول چال سنت کے طریقے پر، اس کی صورت سیرت سنت کے طریقے پر، اس کا کردار گفتار سنت کے طریقے پر، اس کی عادات اطوار سنت کے طریقے پر، اس کی تہذیب تمدن سنت کے طریقے پر، اس کی ثقافت کلچر سنت کے طریقے پر، اس کی معاشرت معیشت سنت کے طریقے پر، اس کی شادی اور غمی سنت کے طریقے پر، اس کا کاروبار اور تجارت سنت کے طریقے پر، اس کا بچپن اور پچپن سنت کے طریقے پر، اس کی لڑکپن اور جوانی سنت کے طریقے پر، شادی سے پہلے اور بعد کی زندگی سنت کے طریقے پر، اولاد کی تربیت سنت کے طریقے پر، بیوی سے تعلق سنت کے طریقے پر، رشتہ داری کو نبھانا سنت کے طریقے پر، میراث کی تقسیم سنت کے طریقے پر۔ تو یہ آدمی اگرچہ ڈگری ہولڈر نہیں، اگرچہ تم اسے مردم شماری کے اس فارم میں ناخواندہ لکھتے ہو، ان ایجوکیٹڈ لکھتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں اس سے بڑا کوئی ڈگری ہولڈر نہیں۔ علم ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم۔ اسی لیے تو فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے دین کا علم اور بے علم اگرچہ ڈگریاں زیادہ ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ استفہام انکاری ہے، یہ مولانا صاحب کا سٹیٹمنٹ نہیں، یہ ہمارا نیریٹو نہیں، یہ قرآن کا نیریٹو ہے۔ قرآن کہتا ہے برابر نہیں ہو سکتے۔ داش پدا او دا رز دے رندے او دتا پسترگو خکاری، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، بینا نابینا، اندھیرا اجالا، دن رات، دھوپ چھاؤں، زندہ مردہ، مسلمان کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح دین کا علم رکھنے والا سب سے اونچا ہے۔ یرفع اللہ الذین
آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان لائے گا جسے علم دیا جائے گا اس کے درجات کو وہ اٹھائے گا۔ اس کے درجات کو کون اٹھائے گا؟ جس کے درجات اللہ اٹھائے اسے کوئی گرا سکتا ہے؟ یہ دنیا کوشش کر لے، امریکہ تھنک ٹینک بنا لے، اسٹریٹجک پالیسیز بنا لے، مدارس کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر لے، ہر آدمی اسکالر بن کر لوگوں کو مسجد کے ممبر و محراب اور امام اور خطیب سے دور رکھنے کی ساری کوششیں کر لے، پیسے کے طرح پانی بہا دے، لیکن جس کی عزت کو اس نے اٹھایا ہے اس کی عزت کو کوئی گرا اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ کسی بڑے کے ڈاکٹر کے آنے پر آپ شاید اس سے ہاتھ ملانے کی خواہش ظاہر نہ کرے، لیکن ایک عالم آئے گا آپ سب ہاتھ ملانے کے لیے لائن میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کے دل میں دین کی محبت ہے، آپ کے دل میں علم کی محبت ہے۔ آپ کو یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بھائی گدی نشین جو ہوتا ہے لوگ کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں جی، یہ اس خانقاہ کا گدی نشین ہے، اس مزار کا گدی نشین ہے، اس بزرگ کا خلیفہ ہے۔ ارے دنیا کی سب سے بڑی گدی نشینی کیا ہے؟ فرمائے یہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، پیر کے نہیں، ولی کے نہیں، قطب کے نہیں، ابدال کے نہیں، عالم کے نہیں، مفتی کے نہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے اپنی وراثت میں نہ درہم چھوڑے نہ دینار چھوڑے، ورثوا العلم، علم چھوڑا ہے۔ فمن اخذہ اللہ، جس نے علم لے لیا، اخذ بحظ وافر، اس نے نبیوں کی میراث لے لی۔ تو یہ باتیں رسول اللہ نے فرمائی ہیں، وہ آپ کے دلوں میں ہیں، اسی لیے آپ کے دل سے علم کی محبت، علم والوں کی محبت، مسجد کی محبت، مدرسے کی محبت، تبلیغ کی محبت، خانقاہ کی محبت، جہاد کی محبت کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اور دعویٰ تو سب کرتے ہیں جی میں نیک ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، لیکن قرآن نیک کس کو کہتا ہے؟ قرآن پرہیزگار کس کو کہتا ہے؟ زیادہ عبادت کرنے والے کو؟ زیادہ نوافل پڑھنے والے کو؟ زیادہ نفلی روزہ رکھنے والے کو؟ اربوں کی زکوٰۃ نکالنے والے کو؟ 50 یا 100 حج عمرے کرنے والے کو؟ ہر وقت تبلیغ میں پھرنے والے کو؟ ہر وقت جہاد میں تلوار چلانے والے کو؟ ہر وقت اللہ اللہ کی ضربے لگانے والے کو؟ قرآن کس کو نیک کہتا ہے؟ آئے قرآن سے پوچھو، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اگر حقیقی معنوں میں ہیں وہ علماء ہیں، وہ علم رکھنے والے ہیں۔ اور پھر آقا نے دعا بھی دی۔ ہمارے ایک استاد نے بڑی عجیب بات بتائی، کئی اکثر لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہر وقت سفید جوڑا پہنا ہوتا ہے، نئے نئے عمامے پہنتے ہیں، عطر ان کی سب سے اچھی ہوتی ہے، کھانا پینا
ان کا لگا رہتا ہے، نمبر ہی نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات بڑے اکابر تو بڑے، جو ہم چھوٹے طالب علم ہیں نا، ہم چھوٹے، بعض اوقات ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا کسی کی دعوت قبول کرنے کا، تو کہاں اکثر لوگ کہتے یار تنخواہیں کچھ نہیں ہوتی ہے، بس ہر وقت غڑ زیڑ گرزی تو موضوع کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ آج آپ کو میں اس کا ریزن بتاتا ہوں۔ اس کا ریزن یہ ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا نے دعا دی علم والوں کو۔ کیا دعا دی؟ نظر اللہ امرأ، اللہ ترو تازہ رکھ، سرسبز اور شاداب رکھ، چمکتا دمکتا رکھ، ہنستا مسکراتا رکھ، بالکل بشاشت والے چہرے کے ساتھ رکھ اس کو جو میری حدیث سنتا ہے، حفظہ یاد کرتا ہے، حتی یبلغہ غیرہ، پھر اوروں کو پہنچاتا ہے۔ تو جسے تازہ رکھنے کی دعا نبی نے دی، اگر بغور زیڑ نہیں بھائی، اس کی 5 انگلیاں گھی میں نہیں ہوگی، تو آپ نے بھی اس دعا کا مصداق بننا ہے۔ آج سے طالب علم بن جائے، میں قرآن تجوید سے پڑھوں گا، میں حفظ کروں گا، میں ترجمہ کروں گا، میں 8 سالہ کورس کروں گا، میں 4 سالہ کورس کروں گا، میں 2 سالہ کورس کروں گا، میں 1 سالہ کورس کروں گا، میں ویکینڈ میں ہفتے اتوار کو کلاسیں لوں گا، میں تفسیر میں شرکت کروں گا۔ آج کل تو اتنے علماء ہیں اور اتنے آپ کو پیکیجز آفر کیے ہوئے کہ کل کو قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ پاؤ گے کہ بس مجھے تو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ آن لائن کلاسز بھی ہیں۔ تو تر و تازہ رکھنے کا ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک اہل علم کی فضیلت یہ ہے، اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کہ میری وحدانیت پر گواہ میں خود ہوں، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ، دوسرے نمبر پر گواہ فرشتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، تیسرے نمبر پر گواہ علم والے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت پر اپنے ساتھ 2 لوگوں کو گواہ بنایا، ایک فرشتوں کو اور دوسرا علم والوں کو، دوسرا علم والوں کو۔ فرمایا کہ جب کوئی مجلس ہوتی ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، آج ہم یہاں جمع ہیں اللہ کے گھر میں، جمع ہیں یا نہیں؟ اور کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یتلون کتاب اللہ، قرآن کی بات ہو رہی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے، نزلت علیہم السکینہ، سکینہ نازل ہو رہا ہے، غشیتہم الرحمہ، رحمت نے ڈانپ لیا ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیرا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فضیلت قرآن والوں اور قرآن کے سمجھنے والوں کے لیے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ تیری دعوت سے، تیرے بیان سے ایک آدمی ہدایت پہ آ گیا، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے کا سرخ اونٹ آج کل کے پراٹھوں سے اور دنیا جہاں کی نعمتوں سے افضل ہیں۔ فرمائے جو میری اس مسجد میں آیا علم حاصل کرنے یا علم سکھانے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ علم والوں کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے علم والے ہیں ان کی جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے علم حاصل کرنے سے۔ جو علم کے راستے پر چلا، من سلک طریقا، علم حاصل کرنے کے لیے راستے پر چلا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اہل علم کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔